محترم جناب محمد طارق رضوی صاحب پونا بھارت، السلام علیکم. آپ کے ممنون ہے کہ آپ نے ہمارے ویب سائٹ ahl-sunnat.net پر یاد فرمایا. آپ کے ہمیں 2 سوال موصول ہوئے، جواب حاضر. آپ نے پہلے کیوں پوچھا کہ برائے کرم سنگ اسود کے متعلق کچھ تفصیل بتائیے. ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ بنانے لگے، حضرت اسماعیل علیہ السلام گویا پتھر لے کر کے آتے، اور کیسی عجیب عمارت ہوگی کہ اللہ کا ایک نبی پتھر لے کر کے آ رہا اور دوسرا نبی گارا لگا کر اور پتھر کو رچ رہا ہو، اور خانے کعبے کی عمارت بن گئی. قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ ارشاد ہوا اسی منظر کا ذکر، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ دونوں اللہ کے نبی جب کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ یہ دونوں یہ دعا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی ہماری صحیح ہماری کوشش کو تو اپنے دربار میں قبول فرما، اور بے شک تو سننے والا اور علم والا. کعبے کی عمارت جب مکمل ہو گئی تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گویا ان کے اجتہاد نے اور ان کی سوچ نے ان کی اس طرح رہنمائی کی کہ خانے کعبے کا طواف کہاں سے کیا جائے، کون سا ایسا ممیز اور ممتاز نشان لگا دیا جائے جہاں سے لوگ کعبے کا طواف شروع کریں. چنانچہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ تم کوئی اچھا اور نمایاں پتھر لے آؤ تاکہ میں اسے کونے میں نصب کر دوں جہاں سے لوگ طواف شروع کریں. اب ہمیں اس میں مختلف روایتیں ملتی ہیں، جس کو بعض کو ابن کثیر نے نقل کیا اور بعض اور بھی روایتوں میں موجود. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پہاڑ کی جانب گئے پتھر لینے کے لیے تو پہاڑ نے فصیح زبان میں کہا، اے اسماعیل، ازل سے ایک امانت میرے دامن میں ہے اور اسے میں تمہارے سپرد کرتا ہوں، یہ لے جاؤ. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ پتھر پہاڑ سے ملا اور اس پہاڑ کا نام علماء نے اور مورخ نے ابو قبیس لکھا. اس سے وہ پتھر لے کر کے آئے جو نمایاں تھا اور اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں نصب کر دیا. ایک روایت تو یہ، ایک روایت یہ ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام ایک نمایاں پتھر لے کر اپنے والد گرامی کی خدمت میں جب پہنچے تو کیا دیکھا کہ والد ماجد کوئی اور پتھر وہاں نصب کیے ہوئے، حالانکہ کوئی پتھر لانے والا نہ تھا. صاحبزادے نے دریافت کیا اپنے والد ماجد سے، تو ان کے دریافت کرنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ گویا جب تم پتھر لینے کے لیے گئے حضرت جبریل امین جنت سے یہ پتھر لے کر آئے ہیں اور میں نے اس پتھر کو یہاں نصب کر دیا. ایک روایت میں ہے کہ یہ پتھر برف سے زیادہ سفید تھا، لوگوں کی سیاہ کاریوں نے اس کو اسود یعنی کالا کر دیا. ایک روایت یہ ہے کہ یہ پتھر نہایت ہی عمدہ اور سفید تھا. کبھی کبھی اگر بتی لوبان کی وجہ سے کعبے میں آگ لگ جاتی تھی، اس آگ کے اثر کی وجہ سے یہ پتھر کالا ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ ایک مرتبہ سنگ اسود کے سامنے گئے اور سنگ اسود کو مخاطب کر کے کہا کہ اے پتھر، میں جانتا ہوں کہ تو سوائے پتھر کے کچھ نہیں. اگر میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتا نہ دیکھتا تو میں تجھے ہرگز بوسا نہیں دیتا. اس سے پتہ لگا کہ وہ ایک پتھر ہے. لیکن ایک روایت میں اتنا زائد ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پیچھے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا امیر المومنین، یہ ایک پتھر ہی نہیں ہے بلکہ میں نے سنا ہے کہ یہ کل قیامت میں لوگوں کی ایمان کی گواہی دے گا. یعنی جس نے اس پتھر کو ایمان کی حالت میں چوما تو اس کی ایمان کی گواہی دے گا، جو بے ایمان ہے اس کے بے ایمان کی گواہی دے گا. وہ آج کل کے دنیا کے زمان میں یوں سمجھ لیجئے کہ حجر اسود ایک ایسا کمپیوٹرائز نظام ہے کہ جو سارا ریکارڈ اپنے پاس محفوظ کیے ہوئے جو ایمان سے اسے چومے وہ اس کے ایمان کی گواہی دے گا، اور جو بے ایمان اس کے بے ایمان ہونے کی گواہی دے گا. ایک روایت ہماری نظروں سے یہ بھی گزری کہ یہ پتھر نہیں بلکہ ایک فرشتہ ہے کہ جس کو پتھر بنا کر یہاں نصب کر دیا گیا. محترم محمد طارق صاحب، میرا نقطہ نظر تو یہ کہ اگر یہ جنتی پتھر بھی نہیں، یہ کوہ قبیس کا بھی نہیں اور کوئی مقدس پتھر نہیں مان لیا جائے، مگر آپ ذرا ایمان کی آنکھوں سے اگر آپ دیکھیں تو اس پتھر کی عظمت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ لبھائے مصطفیٰ اس پتھر پر لگے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پتھر کو چوما. اس شخص کی قسمت پر ناز کیجیے جو حج کرنے یا عمرہ کرنے کے لیے جائے اور حجر اسود کو جب بوسا دے تو گویا اس نے اس مقام کو بوسا دیا کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لبھائے مبارکہ سے چوما ہو. یہ ایک مختصر سی تاریخ ہم نے سنگ اسود کی بیان کر دی. اس کے بعد دوسرا آپ نے پوچھا اگر کوئی
ہندو یہ کہے کہ خانہ کعبہ بتوں کا گھر تھا تو اسے کیا جواب دینا چاہیے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس میں شک نہیں کہ کعبہ بتوں کا گھر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے 360 پتھر کے صنم یہاں رکھے ہوئے، اور مفسرین کرام نے اپنی تفسیر میں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک بت کی جانب جب اشارہ کرتی اس آیت کو پڑھتے اور وہ بت جو ہے وہ زمین بوس ہو جاتا اور زمین پر گر جاتا، گویا حضور علیہ السلام نے اس کعبے کو گویا پاک کر دیا بتوں سے۔ اب یہ کہنا کہ وہ ایک مقدس پتھر ہے، اگر پتھر کو ہم چومیں گے تو اس سے ہندو یہ کہے گا کہ یہ بھی پتھر کی تعظیم کرتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ ہم اگر پتھر کی تعظیم کرتے تو ہر پتھر کی تعظیم کرنے لگ جاتے۔ اس مخصوص پتھر کی تعظیم ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ پتھر، بلکہ اس کی تعظیم اور تکریم ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ لگا، آپ نے بھی اسے چوما، اور جناب نبی کریم علیہ السلام نے اسے بوسہ دیا، جو اللہ کے آخری نبی سچے پیغمبر ہیں، ان کے بوسہ دینے کی وجہ سے یہ پتھر قابل تعظیم بن گیا۔ اور آپ کے ذہن میں رہے کہ ہم نہ حجر اسود کی عبادت کرتے ہیں، نہ اسے خدا مانگتے ہیں، نہ اس سے کوئی اپنی حاجت طلب کرتے ہیں، خالی حضور کے طریقے کے مطابق اس کو چومتے ہیں۔ پھر سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہندو اگر کوئی ہم پر قدغن لگائے اور یہ کہے کہ یہ کیا معاملہ، سب سے پہلے تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ پتھر کی عمارت کے گرد کیوں گھومتے ہیں، لیکن ان کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے رب کا حکم یہ ہے کہ تم اس پتھر کے گرد گھومو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کا۔ تو گویا ہم خانہ کعبے کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کا ایک مرکز ہے، اور اسی طرح ہم حجر اسود کو اس لیے نہیں چومتے کہ وہ پتھر ہے، بلکہ اس لیے چومتے ہیں کہ گویا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چوما۔ اس تفصیل کو سامنے رکھنے کے بعد اب انصاف کی نظر سے بتائیے کہ ان بتوں کو اور جو ہندوؤں کے خدا ہیں ان میں اور ہمارے اس فعل میں کتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ